اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ کے ساتھ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ اہم باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عبد بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکۃ المکرمہ کے گلی کوچوں میں منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو اس حدیث شریف کے بعد آج ہم آتے ہیں، آج جو مفتی منیب الرحمن صاحب نے صدقۃ الفطر کے متعلق ایک شیڈول جاری کی ہے، اس کے اندر تمام باتیں لکھی ہے کہ ایک آدمی کو کتنا صدقہ فطر دینا ہے، کھجور کے اعتبار سے کتنے دینے ہیں، جو کے اعتبار سے کتنے دینے ہیں، اور کشمش کے اعتبار سے کتنے دینے ہیں، اور گندم کے اعتبار سے کتنے دینے ہیں۔ تو آج میں تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کو کون دے گا، یعنی صدقۃ الفطر کون دے گا، اس کے لیے کون سے شرائط ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی شرائط وہی ہے جو زکوٰۃ کے شرائط ہے۔ تو زکوٰۃ کس کے اوپر آتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، اور زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ سال گزرنا صدقۃ الفطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ جیسے ایک آدمی مالدار ہو اس پر صدقۃ الفطر آ جائے گا، اور یہ غریب مسکین کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہم دیتے کیوں ہیں؟ تو بھائی، ہم رمضان کے بابرکت مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، اور غلطی کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی بدنظری ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا کوئی اور کمی رہ جاتی ہے۔ تو وہی کمی کو دور کرنا، اس دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صدقۃ الفطر ہمارے اوپر واجب کی ہے، اور صدقۃ الفطر سے جو ہمارے رمضان میں یعنی روزوں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے؟ تو اس کے متعلق قرآن کا ایک آیات ہے جن میں اس طرح تفصیل بیان ہوتی ہے کہ یہ کس کس کو دینا ہے۔ تو نمبر 1، فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، مسافر کو دینا ہے۔ ایسا مسافر جو صاحب نصاب بھی ہو مگر سفر میں اس کے ساتھ کچھ نہ ہو، وہ مجبور ہو، اس کا ATM کارڈ کہیں گم ہو گیا ہو، تو اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو خیال رہے کہ ہم ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیں، ورنہ ہمارا صدقہ فطر پھر ادا نہیں ہوگا۔ جو مطلب مستحق نہ ہو ہم اس کو دے دے، ایک مالدار کو دے دے۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہمیں سوچ سمجھ کر صدقۃ الفطر جو ہے نا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقۃ الفطر کو قبول فرمائیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر چند چیزوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ایک نارمل ہے، مطلب اتنا امیر بھی نہیں ہے، اتنا غریب بھی نہیں ہے، تو اس کو کتنا جو ہے نا مطلب صدقہ دینا چاہیے؟ تو اس کو گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم، اور مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس کا جو اندازہ نکالا ہے وہ 100 روپے سے لے کے 150 روپے تک ہے۔ ان 150 روپے جو اس نے نکالا ہے یہ اس نے احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے لگایا ہے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے ہے۔ تو جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے ایک سا کے اعتبار سے یعنی 3.5 کلو دینا چاہیے، لیکن یہاں مفتی صاحب نے 4 کلو کا اندازہ لگایا ہے جو تقریباً 320 کا بنتا ہے۔ تو گندم کے اعتبار سے 320 روپے کا بنتا ہے، جو کے اعتبار سے 320 روپے کا بنتا ہے، گندم کے اعتبار سے 100 سے 125 تک بنتا ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1900 سے 2400 تک، اور کھجور کے اعتبار سے 1200 سے 2000 تک، یعنی درمیانی کوالٹی اور اعلیٰ کوالٹی۔ یعنی کھجور میں جو ہے درمیانی کوالٹی 1200 اور اعلیٰ کوالٹی 2000 تک۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں صدقۃ الفطر دینا چاہیے،
اور صدقۃ الفطر جو ہے نا عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے. مطلب عید الفطر کی نماز کے لیے بندہ جاتا ہے تو نماز سے پہلے پہلے بندہ صدقۃ الفطر دے دیں. اور اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے 28 رمضان کو، اسی طرح جو ہے سارے رمضان میں دے سکتا ہے. اور اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی غریب کا بھلا ہو اور وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے خوشیوں میں شریک ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزے کو، رمضان کو، تلاوت کو اور صدقۃ الفطر کو جو ہے نا قبول فرمائے. آمین. میری یہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس میسج کو دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچائیں. السلام.